اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا۔ بہترین نوحہ ابھی آپ نے دردناک نوحہ آپ نے سماعت فرمایا غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے۔ حدیث کا ترجمہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ مشہور و معروف حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اللہ تعالیٰ اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین سے دشمنی اختیار کرے۔ یہ کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، بوریا نشین بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، غریبوں کا ہمدرد بھی ہے، یتیموں کا وارث بھی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا بھی ہے، کنکریوں سے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھانے والا بھی ہے۔ وہ رسول جو خاتم الرسل ہے، وہ رسول جو نور اول ہے، وہ رسول جو نور مجسم ہے، وہ رسول جو طٰہٰ کا مصداق ہے، وہ رسول جو یاسین کا مصداق ہے، وہ رسول جو مزمل کا مصداق ہے، وہ رسول جو مدثر کا مصداق ہے۔ کائنات جس کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے، وہ کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، اللہ تعالیٰ اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین سے دشمنی اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حسین کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کی صلح میری صلح ہے، حسین کا خون میرا خون ہے۔ یہ جو اپنے زوم ناقص میں دشمن کربلا کی سرزمین پہ حسین کو مار رہے تھے، وہ یہ نہ سوچے کہ حسین کو مار رہے تھے، بلکہ در حقیقت وہ رسول اللہ کو مار رہے تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے۔ حسین سے جنگ کرنا گویا مجھ سے جنگ کرنا ہے، حسین سے صلح کرنا گویا مجھ سے صلح کرنا ہے۔ کائنات کے رسول کا نواسہ کربلا کے میدان میں یہ بار بار پوچھ رہا ہے، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ایک جواب آتا ہے، حسین آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، نقتلک بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ ذرا احساس کرو عزادارو، کتنا زمانہ منقلب ہو گیا تھا۔ سن 40 ہجری میں مولا کائنات کو مارا گیا، شہادت واقع ہوئی۔ یہ دشمنی مدینے سے، کوفے سے لے کر کربلا تک 61 ہجری تک آ گئی، مگر دشمنی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ کربلا میں جب وقت آخر حسین پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، تو ایک جواب ملتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ زہرا کا لال کچھ پوچھ رہا ہے، جواب اس انداز سے آ رہا ہے، کیا اس روئے زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی حسین ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ کیا اس روئے زمین پر نواز رسول کے علاوہ بھی کوئی نواسہ ہے میرے علاوہ؟ جواب ملتا ہے نہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں امام کیا میں نے حرام محمد کو حلال قرار دیا ہے یا حلال محمد کو حرام قرار دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ لماذا تقتلوننی، پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آواز آتی نقتلک بغضا لابیک، حسین آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے مگر ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا عزیزوں، جس دین کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، جس دین کے لیے اپنے اعزاء و اقربا کو اسلام پر جانثار کیا ہے، اسلام پر نثار کیا ہے، اسلام پر قربان کیا ہے، اس حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے صرف 8 گھنٹے لگائے ہیں۔ 23 سال میں نانا کا دین کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس دین کو کمپلیٹ کرنے میں خدیجہ کی دولت بھی شامل ہے، رسول اللہ کی تدبیر بھی شامل ہے، سلمان فارسی کا مشورہ بھی شامل ہے، علی کی بہادری بھی شامل ہے، ابو ذر غفاری کا مشورہ بھی شامل ہے۔ سب نے مل کے زحمت کیا تب دین کمپلیٹ ہوا تھا، مگر جب یہی دین 23 برس کے بعد جب یہی دین مکمل ہوتا ہے تو دین 50 برس چلتا ہے، مگر اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کا لال، رسول کا نواسا کربلا کی سرزمین سے اٹھتا، حسین رسول کا نواسا مدینے سے چلتا ہے، یہ کہہ کے چلتا ہے کیا تو نے دین مصطفیٰ کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ ابھی حسین پنجتن کی آخری نشانی زندہ ہے، لہذا اس دین کو بچانے کے لیے حسین اہل حرم کو لیے، 18 بنی ہاشم کو لیے، اپنے جانثاروں کو لیے ہوئے کربلا کے مقتل میں آ گئے، اور اس کے بعد نانا سے کیا ہوا وعدہ کربلا میں حسین نبھانے کے لیے آئے، اور بہن اور بھائی نے مل کے اس نانا کے دین کو جو بچانے کا کام کیا ہے، وہ روز عاشوراء صبح عاشور سے دین کے بچانے کا کام کیا، عصر عاشور تک حسین اور زینب نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہو نانا اگر ہم نے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ نہ کر دیا تو ہمیں حسین اور زینب نہ کہیے گا۔ ہاں عزیزو، حسین اور زینب نے مل کے نانا کے دین کو بچایا، قربانیاں پیش کیا، ہر قدم پہ زینب حسین کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اگر حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو زینب نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، اگر حسین نے صعوبت سفر برداشت کیا ہے تو زینب نے بھی صعوبت سفر برداشت کیا ہے، اگر حسین نے بچے نثار کیے ہیں اسلام کے لیے تو زینب نے بھی بچوں کو قربان کیا ہے اسلام کے لیے، اگر حسین نے بھتیجے کو قربان کیا ہے تو زینب نے بھی بھتیجے کو قربان کیا ہے راہ خدا میں، اگر حسین پیاسے رہے تو زینب بھی پیاسی رہی ہے۔ مگر ایک جملہ کہہ دوں عزیزوں، بعد شہادت حسین حسین کی پیاس بجھ گئی، مگر زینب کی پیاس کب بجھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ ہاں عزادارو، اگر حسین کی شہادت کے بعد زینب علیہ مقام نہ ہوتی تو شہادت کا کام نہ مکمل ہو جاتا، دین اسلام پائے تکمیل تک نہ پہنچ پاتا۔ حسین کے مقصد کی ترجمہ کا نام زینب ہے، عباس کی بہن کا نام زینب ہے، اون محمد کی مادر کا نام زینب ہے، سکینہ کی پھوپھی کا نام زینب ہے، عبداللہ کی بیوی کا نام زینب ہے، جعفر طیار کی بہو کا نام زینب ہے، عباس جیسے بہادر کی بہن کا نام زینب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب زینب نے ہر منزل پہ عباس کو یاد کیا ہے۔ بس یہ گریہ کر لیں عزیزوں، اتنا بڑا مجمع یہ 5 گھنٹے سے امام کا غم منا رہا ہے، امام کے غم پہ گریہ کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، پرسہ دے رہا ہے۔ شب جمعہ ہے نا، کائنات کا امام ہمارا ہر قدم پہ جا کے پرسہ لے رہا ہے، اور چاہنے والوں آپ پرسہ دے رہے ہو، کربلا والوں کو سلام کر رہے ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کائنات کا امام ساکن غیبت کبریٰ یہاں پرسہ لینے کے لیے آیا ہے، اور جب وہ امام یہاں پرسہ لینے کے لیے آیا ہے تو کچھ بیویاں بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ عزیزو، جب حسین کا پرسہ دیا جاتا ہے نا، حسین کا ماتم ہوتا ہے نا، جب حسین کی شبیہیں نکلتی ہے نا، حسین کی مجلس ہوتی ہے نا، حسین کا جلوس نکلتا ہے نا،
تو بقی سے ایک بی بی چلتی ہے، اجڑی ہوئی قبر سے ایک بی بی آتی ہے، اور وہ بی بی شام جاتی ہے اپنی بیٹی زینب کو لینے کے لیے۔ اے بیٹی چلو، فلاں جگہ پہ تمہارے بھیا کے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کہتی ہیں اماں ذرا ٹھہر جائیے، زندان شام میں چلیے، میں زندان شام سے اپنی بھتیجی سکینہ کو تو لے لوں۔ اس کے بعد زندان شام میں آتی ہے سکینہ، چلو بابا کی مجلس برپا ہے، چلو بابا کا جلوس قائم ہے، آپ کے بابا کا چاہنے والے وہاں پہ ہیں جو پرسہ دے رہے ہیں۔ جب وہ یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ مقدس ماں بیویاں جب یہاں آتی ہیں، آنے کے بعد اپنے بابا کے عزاداروں کو دیکھتی ہیں، روتے ہوئے دیکھتی ہیں، گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، ماتم کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو اب روایت کے فکرے اور مقاتل نے لکھا ہے سکینہ تڑپ پہ کہتی پھوپھی اماں کاش یہ بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین میں۔ اے پھوپھی اماں اگر یہ بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا، اگر یہ بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ نہ بنتا، اگر یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا کا سینہ چھلنی نہ ہوتا، اگر یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے چچا کے بازو کاٹے نہ جاتے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین پہ۔ بس ایک روایت مجلس تمام ہو گئی۔ عزادار حسین کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا کی سرزمین سے چلا گیا تو آپ جانتے ہیں، علامہ مجلسی کی روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میری تقریر تمام ہو جائے گی، جتنا ہو سکے آپ گریہ کر لیجئے گا۔ ایک نئے رخ سے آپ کے حوالے یہ مصائب کر رہا ہوں۔ 11 محرم کا دن تھا، یہ قافلہ جب یہاں سے چلا گیا اور شہداء کے لاشیں پامال کر لیے گئے تو تاریخ کا فکرہ یہ ہے عزیزو کہ جب شہداء کے لاش پامال ہونے کی باری آئی، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار جلد نمبر 10 میں لکھا ہے جب شہداء کے لاشیں کے پامال ہونے کی باری آئی تو جناب زینب سے فضہ نے کہا، کیا کہا؟ اے شہزادی اگر آپ کہیں تو وہ ابو الحارث شیر کربلا کے جنگل میں موجود ہے جس کو حسین نے مدینے میں آزاد کیا تھا اور یہ کہہ کے آزاد کیا تھا ابو الحارث ہم تجھے آزاد تو کر رہے ہیں لیکن 61 ہجری کی کربلا ہوگی، کربلا کا بن ہوگا، 11 محرم کی تاریخ ہوگی جب میری ماں فضہ میری بیٹی سکینہ تجھے مدد کے لیے پکارے تو مدد کے لیے کربلا کے مقتل میں ضرور آ جانا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم حسین میں۔ آواز گریہ بلند ہے، کائنات کے امام کو پرسہ دے رہے ہو۔ شہزادی زینب نے کہا فضہ جلدی کرو، اس شیر کو بلا لو تاکہ میرے بھیا کا لاشا پامال ہونے سے بچ جائے، بلا لو۔ فضہ نے ایک مرتبہ سکینہ کو ساتھ لیا، کچھ دور آگے بڑھی، کربلا کے بن میں آگے بڑھی، آنے کے بعد آواز دی ابو الحارث تو کہاں ہے؟ اے حسین کے آزاد کردہ شیر ابو الحارث تو کہاں ہے؟ جلدی آ جا، حسین کا لاشا پامال ہونے جا رہا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب فضہ نے آواز دی، سکینہ ساتھ ساتھ ہیں، جیسے ہی آواز دیا شیر ہمہمہ بھرتا ہوا قریب آیا اور جیسے ہی قریب آیا فضہ نے کہا مقتل کربلا میں پہنچا، گھوڑوں کی نال بندی ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور میرے حسین کا لاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو جائے۔ لیکن علامہ مجلسی نے لکھا جب یہ شیر مقتل کربلا میں پہنچا تو پہنچنے میں دیر ہو گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر،
حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. شیر تڑپنے لگا. بس 2-4 منٹ مجلس تمام، تقریر میری تمام. شیر تڑپنے لگا. قافلہ کربلا سے چلا گیا. اہل حرم کا قافلہ کربلا سے چلا گیا، کوفے کی سمت گیا. شیر تڑپ رہا ہے. جب قافلہ چلا گیا نا، ایک مرتبہ شیر سے مولا حسین نے کہا، مولا حسین نے کہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، جا میری بہن آج تنہا ہے، میری بہن اکیلی ہے. جا دن بھر کے حالات کی خبر لا کے رات کو حسین کو سنا دینا، کہیں میری بہن زینب گھبرائی تو نہیں، کہیں میری بہن زینب گھبرائی تو نہیں. اس لیے کہ آج پہلا موقع ہے. زینب اکیلی گئی ہے. آج زینب کے ساتھ عباس نہیں، زینب کے پردے کا محافظ عباس نہیں. لہذا وہ شیر چلا. عزیز و تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ قافلہ چلا گیا. اس کے بعد 11 محرم کا دن ہے. مرد اسدی اپنے کھیت میں پانی دے رہا ہے. اس نے دور سے دیکھا، بہت دور سے دیکھا، کچھ فاصلے پہ ایک روشنی نمودار ہو رہی ہے، زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے. اس کی جستجو میں آیا. آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ یہاں تو جا بجا لاشیں پڑے ہوئے ہیں. انہی لاشوں کے درمیان ایک لاشا ہے جس لاشے سے روشنی نمودار ہو رہی ہے، زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے. مرد اسدی آگے آیا اور آگے آنے کے بعد دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا کیا ہے؟ جا بجا لاشیں. اور اس کے بعد ابھی یہ سوچ رہا، لگتا ہے کسی ولی خدا کا لاشا ہے یہ، کہ اس لاش سے روشنی نمودار ہو رہی ہے. ابھی یہ سوچ رہا تھا، اتنے میں دیکھا قبلہ کی طرف سے ایک شیر نمودار ہوا. دیکھ کے ڈر گیا. یہ جھاڑیوں میں جا کے چھپ گیا اور چھپنے کے بعد دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے ابھی تک تو لاشوں کو پامال کیا گیا تھا، اب یہ شیر آ رہا ہے. آنے کے بعد یہ نہ جانے کیا لاشوں کے ساتھ کرے اور لاشوں کی بے حرمتی ہو جائے. مارے خوف کے یہ جھاڑی میں چھپ گیا. چھپ کے دیکھتا رہا. دیکھتا کیا ہے؟ علامہ نے لکھا، شیر آیا. آنے کے بعد حسین کے لاشے کا 7 مرتبہ طواف کیا، 7 مرتبہ طواف کیا. اور جب طواف کر لیا تو پائے اقدس پہ اپنے سر کو رکھا، اپنی پیشانی کو رکھا. چیخ کے چلا کے شیر مر گیا، چیخ کے چلا کے شیر مر گیا. جب شیر مر گیا نا، تب مرد اسدی باہر آیا. آنے کے بعد اب لاش سے مخاطب ہوا. کہتا ہے لاشے بے سر، مجھے 2 چیز بتا دے. پہلی چیز یہ کہ تیرا نام کیا ہے، دوسری چیز یہ بتا دے یہ شیر کون تھا، کہاں سے آیا تھا. تیری غربت کو دیکھ کے شیر مر گیا. بس مجلس تمام، یہ بیان سن لو، میری تقریر تمام ہو گئی. عزادارو خوب پرسہ دے رہے ہو، آواز گریہ بلند ہے. اے شہزادی زہرا، یہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے بیٹے کے چاہنے والے نصف شب تک آپ کے حسین کا ماتم کرتے رہے، آپ کو پرسہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی آنسوؤں کے نذرانے ہیں. بی بی اسے قبول کر لیجئے گا. عزادارو یہ مرد اسدی کہتا ہے، اے لاشے بے سر بتا دے تیرا نام کیا ہے، دوسری چیز بتا دے کہ یہ شیر کون تھا، یہ کہاں سے آیا. تیری غربت کو دیکھ کے مر گیا، چیخ کے چلا کے مر گیا. عزیزو یہ پوچھ رہا ہے. ایک مرتبہ لاشے بے سر سے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، میں مدینے کا حسین ہوں، زہرا کا لاڈلا ہوں، رسول اللہ کا نور نظر ہوں، رسول کا نواسہ حسین ہوں. بس جیسے ہی سنا مرد اسدی تڑپ گیا. اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ پوچھتا ہے، جب سنا کہ یہ تو حسین کا لاشا ہے تو کہتا ہے، مولا یہ عالم غربت میں ہو کیا گیا، مولا اتنا بتا دو عباس کہاں تھے، مولا بتا دو عباس کہاں تھے.
کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے عبداللہ جب میرا عباس مارا گیا تو حسین کے حلق پہ خنجر چلا، جب میرا عباس مارا گیا میرے اہل حرم اسیر کر لیے گئے، جب میرا عباس مارا گیا حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ عزادارو کا اچھا مولا اتنا یہ بھی بتا دیجئے شیر کون تھا، یہ کہاں سے آیا؟ آپ بھی غربت کو دیکھ کے چیخ کے مر گیا۔ مجلس تمام ہو گئی، آواز آئی کٹی ہوئی گردن سے، اے عبداللہ 11 محرم کو جب میری بہن یہاں سے قافلہ لے کے گئی تو میں دیکھ رہا تھا میری بہن تنہا جا رہی ہے، آج عباس نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، حسین بھی نہیں ہے، میری بہن قافلہ لے کے جا رہی ہے۔ میں نے شیر سے کہا، اے شیر تو جا دن کے اجالوں میں ساتھ ساتھ رہنا، جیسا ہو ویسا واقعہ آ کے حسین کو بیان کر دینا۔ میں نے یہ شیر کو ذمہ داری دیا تھا، لیکن آج شیر کیوں آیا، آ کے کیوں مر گیا چلا کے؟ کہا جملہ سنو، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، عبداللہ میری بہن کا قافلہ کوفے پہنچ گیا، بازار کوفہ میں میری بہن پہنچ گئی۔ جب بازار کوفہ میں قافلہ پہنچا تو چھتوں پہ بیٹھنے والی عورتوں نے میری بہنوں کو مارنا شروع کیا، پتھروں سے مارنا شروع کیا، پتھر جھولیوں میں لیے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے تھے اور عورتیں کہہ رہی تھی، یہ باغی کی بہن آ رہی ہے، یہ باغی کی بہن آ رہی ہے۔ اے عبداللہ شیر سے رہا نہ گیا، شیر وہاں سے منظر کو دیکھ کے چلا، آنے کے بعد میرے پائے اقدس پہ اپنی پیشانی پہ سر رکھا، پیشانی کو رکھا، میرے قدم مبارک پہ رکھا، ایک جملہ کہا، اے حسین اب تم جانو تمہاری بہن جانے، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ کوفے کا بازار، عورتوں کی جھولیوں میں پتھر، زینب کبریٰ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اے عزادارو جس منظر کو دیکھ کر وحشی جانور برداشت نہ کر پائے، کیسے رسول کی امت کے لوگ بے مکنو چادر، رسول کی نواسیاں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے بازار شام، بے مکنو چادر پھرا رہے تھے، شامیاں بستند بازو، زینب و کلثوم را۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔